السلام علیکم دوستو، پاکستان سپر لیگ کے فینز کے لیے خوشخبری یہ ہے، ایک تو پاکستان سپر لیگ کی آج اوپننگ ڈیٹ کا اعلان ہو گیا ہے۔ ہم سب کو معلوم بھی تھا کہ 26 مارچ سے پاکستان سپر لیگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پاکستان سپر لیگ کا آغاز کہاں سے ہوگا۔ تو آپ لوگوں کے لیے حوصلہ افزا خوشی کی خبر یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا آغاز لاہور سے ہونے جا رہا ہے، اور پی ایس ایل کا تقریباً پہلا ایک ویک جو ہے، بلکہ 10 دن آپ سمجھ لیجئے، وہ فل پیکڈ لاہور کے اندر ہی میچز ہوں گے۔ اور پہلا جو میچ ہے وہ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان قذافی اسٹیڈیم لاہور کے اندر ہوگا، اور شیڈول بھی پاکستان سپر لیگ کی انتظامیہ جاری کرنے والی ہے۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ ملتان سلطان پی ایس ایل کے اندر واپس آ گئی ہے۔ بہت لوگ پریشان تھے کیونکہ میرا اپنا تعلق سرائیکی وسیب سے ہے، مظفر گڑھ کوٹدو سے، تو میرے اپنے دوست کوٹدو میں جب بھی جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ایک ہی ملتان سلطان تھی، پی ایس ایل میں ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ جب بھی ملتان اسٹیڈیم کے اندر میچ ہوتے ہیں تو یہ لوگ مجھے بہت تنگ کرتے تھے کہ یار ہمیں ٹکٹس خرید کے دے دو یا ہمیں پاسز دلا دو۔ جب پاسز نہیں ملتے تو پھر ٹکٹس خریدنے کے لیے آخر میں لیٹ ہی بتایا کرتے تھے۔ اور ساؤتھ پنجاب کے اندر ایک بہت ایکسائٹمنٹ رہی ہے پاکستان سپر لیگ کو لے کے، اور جب پاکستان سپر لیگ میں ایویلیویشن ہوئی اور ایویلیویشن کے بعد ملتان سلطان کا 1 ارب 5 کروڑ روپے جب ریٹ کھل کے سامنے آیا تو علی ترین صاحب نے اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ کہا کہ میں اتنی مہنگی فرنچائز نہیں خرید سکتا، میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر ان کے آپس میں معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ پھر علی ترین کے اوپر پی سی بی نے یہ ایک طرح سے چیز ثابت کی خط و کتابت سے کہ اس نے برانڈ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے بعد علی ترین ملتان سلطان کو اپنے پاس نہیں رکھ سکے۔ پھر جب نئی بڈ سٹارٹ ہوئی ہیں، 2 نئی فرنچائزز حیدرآباد اور سیالکوٹ جب بکنے جا رہی تھی، تو اس وقت بھی این آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے علی ترین نے بڈ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر جب ملتان سلطان کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بیچنے کا فیصلہ کیا تو یہ ملتان سلطان کی جو ٹیم تھی یہ ولی ٹیک نے سب سے بڑی بولی دے کے خرید لی تھی۔ تو انہوں نے ولی ٹیک نے جیسے ہی ملتان سلطان کو خریدا تو وہ سٹیج کے اوپر چڑھے، تو انہوں نے سٹیج کو چڑھ کے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم ملتان سلطان کو خرید تو لیا ہے، بٹ کیونکہ ہم نے اتنی مہنگی ٹیم 250 ارب کی ٹیم 250 کروڑ کی ٹیم خریدی ہے تو ہم اس کا نام حیدرآباد رکھ رہے راولپنڈی رکھ رہے ہیں۔ تو ملتان سلطان کے جتنے بھی فینس تھے بیچارے سوگ میں چلے گئے کہ یہ کیا ہوا کہ ایک فرنچائز کا ایک اتنا بڑا نام، اور وہ فرنچائز جو ہے وہ ایک دم سے ختم کر دی گئی ہے۔ تو کیونکہ اب جو مہنگی فرنچائز جس نے خریدنی تھی اس نے نام اپنی مرضی کا رکھنا تھا تو انہوں نے پنڈی نام رکھا۔ بٹ ایک گروپ ایسا تھا جو کہ کوشش کر رہا تھا کہ ہم کسی طریقے سے ملتان سلطان کے فینز کو یہ ملتان سلطان واپس دلائیں اور ان کو ہم جو ہے نا وہ خوش کریں۔ وہ تھا سی ڈی وینچر۔ سی ڈی وینچر کے جو آنرز تھے انہوں نے ملتان سلطان کو خریدنے کی پورا زور لگایا، بٹ وہ ملتان سلطان کو نہیں خرید سکے۔ جب وہ ملتان سلطان کو نہیں خرید سکے تو ان کی لک یہ کام کر گئی کہ جو پہلے 2 فرنچائز بکی تھیں حیدرآباد اور سیالکوٹ سٹالینز، تو سیالکوٹ سٹالینز وہ مالی خسارے کے اندر اس کے مالک چلے گئے۔ ان کے مالکان کو ایسا لگا کہ ہم نے فرنچائز خرید تو لی ہے بٹ ہم اس کی اینول فی پے نہیں کر پائیں گے، اور پھر اتنی بڑی رقم جب آپ خرچ کرتے ہو تو آپ کچھ سٹیک ہولڈرز اپنے ساتھ ملاتے ہو۔ وہ سٹیک ہولڈرز کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو پیسہ دیتے ہیں اور آپ 4-5 پارٹیز مل کے آپ ایک مشترکہ پلان کرتے ہو اور ٹیم اٹھاتے ہو۔ تو جب آپ مشترکہ ٹیم اٹھاتے ہو اس سے نقصان یہ ہوا کہ سیالکوٹ کے جتنے بھی قریب لوگ آئے تھے وہ سارے ہٹ کے چلے گئے۔ تو سیالکوٹ سٹالینز جیسے ہی مالی خسارے میں چلی گئی تو انہوں نے اپنے شیئرز بیچنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ جو گروپ ہے جس کو لیڈ کرتے ہیں سی ڈی وینچر، اس سی ڈی وینچر گروپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان سپر لیگ کے اندر جمپ ان کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلے جو پاکستان سپر لیگ کے ڈرافٹ ہو رہے تھے تو یہ کوئٹہ کے ساتھ کوئٹہ کی ٹیم کی چیئرز اور ٹیبل کے اوپر بیٹھے رہے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں سے بھی اپنی جو ایک پارٹنرشپ تھی اس کو کنٹینیو نہیں کیا سی ڈی وینچر گروپ نے۔ تو اب جو ہے وہ سی ڈی وینچر گروپ نے سیالکوٹ سٹالینز کو بنیادی طور کے اوپر خرید لیا ہے، بٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کے رولز کے تحت
جو بندہ پہلی مرتبہ فرنچائز خریدتا ہے تو وہ 100% اس کے شیئرز نہیں بیچ سکتا، وہ جو شیئرز ہیں وہ 99% بیچ سکتا ہے، 1% شیئر اس نے رکھنے ہوتے ہیں کیونکہ ساری چیزیں اس کے نام رہنی ہوتی ہیں۔ تو حمزہ مجید کے نام اب ٹیم تو ضرور ہے، بٹ اس نے بظاہر اس نے فرنچائز بیچ دی ہے، اور وہ بیچی ہے سی ڈی وینچر کو، اور سی ڈی وینچر نے آج جیسے ہی ملتان سلطان خریدی اور سی او وہ مقرر کیے گئے سی ڈی وینچر کے جو مالک ہیں، تو انہوں نے آتے ساتھ ہی ملتان سلطان کی جو جنوب کی جو پہچان ہے بلو اجرک، اس نے وہ پہنی اور اس نے کہا کہ میں ملتان سلطان کی ٹیم جو ہے اس کا نام رکھتا ہوں۔ تو سیالکوٹ سٹالینز آج ختم ہو گئی، جو ولی ٹیک نے پنڈی کی ٹیم رکھی تھی وہ ویسی ہی ہے، تو سیالکوٹ سٹالینز جو ہیں وہ آج ختم ہو گیا نام اس کا، پاکستان سپر لیگ کے سکیجول سے بھی ہٹا دیا گیا ہے، اس کی برانڈنگ بھی ختم کر دی گئی ہے، اور ملتان سلطان آج واپس دوبارہ سے بحال ہو گئی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لوگ بھی خوش ہیں، خود چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا تھا کہ اتنا بڑا برانڈ بن چکا ہے ملتان سلطانز کا اور اس کے ختم ہونے کا دکھ ان کو بھی ہے، بٹ انہوں نے کہا تھا ہم چاہیں گے کہ کچھ ایسا ہو کہ ملتان سلطان واپس ریوائیو ہو۔ تو آج سلمان نصیر جو کہ پاکستان سپر لیگ کے سربراہ ہیں، ان کے ساتھ مل کے سی ڈی وینچر اور جو سیالکوٹ سٹالینز کے آنر تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ پاکستان سپر لیگ جو ہے اس کے اندر اب ملتان سلطان کی واپسی ہو رہی ہے، اور ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے جنوب کے لوگوں کے لیے، جنوب کے فینس کے لیے، کہ ملتان سلطان واپس آئی ہے۔ اور ملتان سلطان جو واپس آئی ہے اس سے کیا ایک چیز لوگوں کے پاس واپس جائے گی، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اپنا ہوم گراؤنڈ ہے، اور اپنے ہوم گراؤنڈ کے ساتھ یہ ملتان کے اندر جب میچز پاکستان سپر لیگ کے آئیں گے تو فینز کی وہ ایکسائٹمنٹ واپس نظر آئے گی۔ اب تک جتنے بھی ملتان کے اندر میچز ہوئے ہیں پاکستان سپر لیگ کے، پیکڈ اسٹیڈیم، اور کراچی میں میچز ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہے، لوگ کتنا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، کتنا جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر سب لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یار کس طرح کی فرنچائز ہے کراچی کنگز، جس کا اپنا بھی میچ ہو تو کراچی کا اسٹیڈیم فل نہیں ہوتا۔ بٹ ملتان سلطانز کے اندر ملتان کے اندر جتنے بھی میچز ہوئے ہیں، چاہے سلطانز کے ہوں یا سلطان سے ہٹ کے ہوں، اسٹیڈیم ہمیشہ کھچا کھچ بھرے رہتے ہیں، اور اس بار بھی مجھے یقین ہے کہ ملتان سلطان کے واپس آنے سے اسی طریقے سے پاکستان سپر لیگ جو ہے اس کے اندر وہ ایکسائٹمنٹ بھی ہوگی، اور ملتان کو میچز بھی ملیں گے، اور ملتان میں ہم خود میں نے کوریج کرنی ہے اس بار پاکستان سپر لیگ کے تمام میچز کی، تو آپ کو پیکڈ اسٹیڈیم نظر آئیں گے۔ اب جو سیالکوٹ کی ٹیم ہے وہی ملتان بن چکی ہے۔ یہ ایک بدقسمتی ہے کہ رضوان جو ہیں وہ اب پنڈی کی ٹیم میں چلے گئے ہیں، تو مینجمنٹ کے اندر کچھ لوگ جو ہیں ان کا آپس میں کوئی پرابلم جو ہے وہ تھا، جس کی وجہ سے سیالکوٹ سٹالینز کو ٹیم اپنی چھوڑنی پڑی ہے، اور پھر جو نئے مالک ہیں سی ڈی وینچر، انہوں نے کچھ جو پلیئرز کی تبدیلی بھی شاید انہوں نے سازرے، اب کیونکہ وہ ٹیم کو کنٹینیو کریں گے تو وہ ایک دو پلیئرز بھی اپنی مرضی کا رکھیں گے، چینج وہ ضرور کریں گے، کیونکہ اب پہلے تو ساری ٹیم جو ہے وہ سیالکوٹ سٹالینز نے چنی ہوئی تھی، اور سٹالینز نے جو ٹیم چنی ہوئی تھی وہ ان کی اپنی مرضی کی ٹیم تھی، بٹ انہوں نے ٹیم پین کو کوچ بھی رکھا ہوا ہے۔ اب وہ سارے چیزیں ملتان سلطان کے ساتھ جڑ چکی ہیں، اور ملتان سلطان اب وہ فرنچائز واپس میدان میں آ چکی ہے۔ اچھی بات ہے، مجھے بڑا اچھا لگا کہ سیالکوٹ، ٹھیک ہے سیالکوٹ ایک ایکسپیکٹڈ نام تھا، پاکستان سپر لیگ میں آنا تھا، بٹ راولپنڈی، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی دو ٹیمیں ایک ساتھ ہیں، ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، بٹ اب پنڈی جو ہے جس نے اتنی مہنگی ٹیم خریدی ہے ولی ٹیک نے، تو انہوں نے پنڈی نام رکھ دیا، ان کو یہ حق حاصل ہے، لیکن ملتان کا واپس آنا بہت ضروری تھا، ہم سب کی یہ وش تھی، میں بھی اس بات کے اوپر خوش ہوں، اور سب لوگوں کو مبارک ہو کہ ملتان سلطان پاکستان سپر لیگ میں واپس آ گئی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔